الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک آواز بلند پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم خالق کائنات جل جلالہ وعم انوارہ وآدم برہانہ وأعظم شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور النور شافی یوم النشور دستگیر جہاں قلب سارے زمان سید سروران حامی بے بساں
قائد المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب کائنات جل شانہ کا بےحد فضل عظیم ہے، آج اللہ کی توفیق سے ہم سب دوست نماز جمعہ مبارک ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات جل شانہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آج 8 ستمبر ہے اور پاکستانی تاریخ میں بلکہ یوں سمجھ لیں عالم اسلام کے اندر 7 ستمبر جو کل کی تاریخ جو گزری ہے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ بہت سارے ہمارے دوست اس بات سے ناواقف ہیں۔ 6 ستمبر کے بارے میں تو بہت سارے دوستوں کو علم ہوگا کہ 6 ستمبر 1965 کو جب ہندوستان نے پاکستان کے اوپر اچانک حملہ کیا تو اللہ کے فضل سے ہماری پاکستانی قوم، ہماری پاکستانی فوج نے اس سرزمین پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے اور ان کی قربانیوں کی وجہ سے اللہ نے اس ہمارے پیارے پاکستان کو دوبارہ عروج عطا فرمایا، اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی اور ہماری پاکستانی تاریخ میں اس کے بعد سے لے کے آج تک 6 ستمبر کو تاریخ پاکستان کے حوالے سے انتہائی اہم دن تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے، مذہبی اعتبار سے، جس طرح 6 ستمبر کو ہمارے ملک پاکستان کی افواج نے پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کی جانوں کی حفاظت کی، اسی طریقے سے 7 ستمبر 1974 کو علماء اہل سنت نے نہ صرف پاکستان میں رہنے والے بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں ان کی حفاظت کے لیے ایک ایسا فکرہ جو سر اٹھا رہا تھا اور لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے، اور انہوں نے ہمارے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر حملہ کیا اور انہوں نے اپنی طرف سے ایک ایسے کذاب کو نبی تصور کر لیا کہ جس کا اسلام کے اندر دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے علماء اہل سنت کو یہ توفیق عطا فرمائے، خصوصاً حضرت شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ آپ کی قبر پر کروڑ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ کہیں مجھے بات سے آمین۔ ان کا اس امت پر بہت بڑا احسان ہے کہ ان کی وجہ سے وہ لوگ جنہوں نے آخر الزمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہوئے مرزا مرحوم کو اپنا نبی تصور کر لیا اور اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے تھے،
اور لوگوں کے سامنے اپنے جھوٹے مذہب کی تشہیر کرنا، جھوٹے مذہب کی لوگوں کو دعوت دینا۔ آج بھی یہ فتنہ ختم نہیں ہوا، لیکن 1974 7 ستمبر کو شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے رفقا، آپ کے ساتھیوں نے جس جد و جہد کے ساتھ حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے، اللہ کے فضل سے 7 ستمبر اہل سنت مسلمانوں کے نزدیک ختم نبوت کی حفاظت کے لیے حضور علیہ السلام کی عزت و آبرو پر پہرا دیتے ہوئے یہ تاریخ انتہائی اہم ہے کہ 7 ستمبر 1974 کو مرزائیوں کو حکومتی لیول پہ کافر قرار ڈکلیئر کیا گیا۔ آج الحمدللہ پوری دنیا کے اندر مرزائیوں کو مسلمان تصور نہیں کیا جاتا، لیکن جو ان کے حواری ہیں، جو ان کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، جو ان کی چاہت رکھتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ جو دین کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے یا دین کو سیکھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اب وہ ایک تصور دیتے ہیں کہ دیکھو جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کلمہ پڑھتا ہے، اب ایسا بندہ غیر مسلم کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن آج ہمارے سادہ مسلمانوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ اس کلمہ کا جو معنی لیتے ہیں وہ محمد سے مراد وہ مرزا ملعون کو لیتے ہیں۔ اب دیکھو نا، نماز ایک بندہ پڑھتا ہے، ایک بندہ رب کی رضا کی خاطر نماز پڑھتا ہے، اور دوسرا بندہ بھی اسی جگہ پہ اسی مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ دیکھنے والے مجھے نمازی کہیں۔ نماز دونوں پڑھ رہے ہیں، ایک ہی مسجد میں پڑھ رہے ہیں، اور ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھی جا رہی ہے اور ایک ہی نماز پڑھی جا رہی ہے، لیکن دونوں کی نیت میں فرق ہے۔ ایک کی نیت یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور ایک کی نیت کیا ہے؟ لوگ مجھے نمازی کہیں۔ تو مجھے بتاؤ کس کی نماز قابل قبول ہے؟ دونوں کی قبول ہے؟ نہیں، نماز دونوں نے پڑھی، سجدے دونوں نے کیے، رکوع سجود قیام سب کچھ کیا، تمام اعمال دونوں نے برابر کیے ہیں، لیکن یہ دل کا ارادہ دونوں کا مختلف تھا۔ ایک نے نماز نیت رب کی رضا کے لیے پڑھی، اور ایک کی نماز کی نیت کیا ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، مجھے لوگ اچھا سمجھے۔ تو جو پہلا تھا، جس کی نیت تھی رب کی رضا، اس کی نماز ہو گئی، اور جس کی نیت تھی کہ لوگ مجھے نمازی سمجھے، لوگ تو اس کو نمازی کہیں گے کہ بھئی یہ نماز بھی پڑھ کے گیا مسجد میں، یا نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نیت میں رب کی رضا شامل نہیں تھی، اس کی نیت میں لوگوں کے سامنے اپنی شہرت ظاہر کرنا، اپنی عبادت ظاہر کرنا تھی۔ تو اس نیت کے بدلنے سے اس کی عبادت ضائع ہو گئی، اس کا وقت بھی ضائع ہوا، اور وہ بندہ رب کی بارگاہ میں مجرم بھی بن گیا کہ لوگوں کو نماز کی وجہ سے دھوکہ دیتا ہے۔ بس یوں ہی سمجھ لو کلمہ ہر بندہ پڑھتا ہے، لیکن اب کلمہ پڑھنے کے وقت اس بندے کی جو نیت ہے وہ کیا ہے؟ اگر تو نیت ہے کہ واقعی محمد رسول اللہ جو تمام نبیوں کے امام ہیں، حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں،
وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور اگر بندہ ان کو حقیقی معنوں میں محمد رسول اللہ مانتا ہے، اس کا کلمہ پڑھنا قابل قبول ہے، اس کا حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھنا اس کے لیے جنت میں جانے کا ضامن بن جائے گا، اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا، اس بندے کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، اس بندے کے لیے عزت و آبرو کا ذریعہ بنے گا یہی کلمہ۔ اور اگر کوئی بندہ کلمہ رسول اللہ کا پڑھتا ہے لیکن نیت کے اندر فجور آ جاتا ہے، اور اس کا ارادہ کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے کہ یہ محمد سے مراد وہ مدینے والے چاند نہیں ہیں، یہ محمد سے مراد نعوذ باللہ جو تمام نبیوں کے امام وہ محمد نہیں ہیں، وہ ان کو مراد نہیں دیتا ہے، وہ اس محمد سے مراد نعوذ باللہ وہ قادیان میں پلنے والا مرعوب جو ہے اس کو مراد لیا جاتا ہے۔ تو پھر وہ لاکھ کلمہ پڑھتا رہے، وہ لاکھ تسبیحات پڑھتا رہے، اس کا کلمہ پڑھنا اس کے لیے ایمان کی ضمانت نہیں ہے، اس کا کلمہ پڑھنا اس کے ایمان کی علامت نہیں ہے، اس لیے کہ کلمہ بے شک اس نے پڑھا ہے، محمد رسول اللہ ہی اس نے کہا ہے، لیکن کیا ہے نیت اس کی کچھ اور ہے، توجہ اس کی شہر مدینہ کی طرف نہیں ہے، اس کی توجہ کا جو مرکز ہے وہ قادیان ہے، تو پھر اب اس کا جو کلمہ پڑھنا ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے حقیقی نبی کو چھوڑ کے غیر نبی کو نبی تسلیم کر لیا، تو اب اس نے اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیا، اور وہ اس دھوکے کی وجہ سے رب رسول کی بارگاہ کے اندر مردود ہو گیا، کیونکہ اس نے حضور علیہ السلام کو حقیقی معنوں میں اپنا آپ زمان نبی تصور نہیں کیا، اب اس کے کلمے پڑھنے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورۃ النساء کے اندر پارہ 5واں ہے، آیت نمبر 136 ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو کلمہ پڑھ چکے ہو، اے ایمان والو جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو، آمنو باللہ ورسولہ، ایمان لے کے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ آپ ذرا آیت پہ توجہ کریں، ذرا اللہ کیا بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، لفظ ایمان کو 2 مرتبہ بیان کیا گیا، اے ایمان والو ایمان لے کے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ میں سادہ مثال سے آپ کو بات سمجھاتا ہوں کہ اس کا معنی مفہوم کیا بنے گا۔ دیکھو ایک بندہ کھانا کھا رہا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں بیٹا کھانا کھانے والے کھانا کھاؤ، اس کا کیا معنی ہوا؟ ایک بندہ پہلے ہی کھانا کھا رہا ہے اور پھر اس کو کہا جا رہا ہے کھانا کھاؤ، اے کھانا کھانے والے کھانا کھاؤ، اے پانی پینے والے پانی پیو، اس کا کیا معنی ہوا؟ یا وہ پانی غلط طریقے سے پی رہا ہے، یا وہ پانی نہیں کوئی اور چیز پی رہا ہے، یا وہ ناجائز چیز استعمال کر رہا ہے، نہیں، اب وہ کام ایک ہی کر رہا ہے لیکن بار بار اس کو کہا جا رہا ہے۔ جیسے ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے بھائی نماز پڑھنے والے نماز پڑھ، کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کا نماز پڑھنا درست نہیں تھا، اس لیے اس کو دوبارہ کہا جا رہا ہے بھائی نمازی نماز پڑھنے والے نماز پڑھ۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو ایمان لے کے آؤ۔ جب ہم ایمان لے آئے، کلمہ رسول اللہ کا پڑھ لیا، رب کو بھی
تفسیر نعیمی کے اندر حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو دو خاص صفات کے ساتھ نوازا ہے. دو خاص صفتیں ہیں آپ کی، ان دو صفتوں کے اندر تمام کمالات آ جائیں گے اگر ان دو کی سمجھ رکھ جائے. اب وہ کیا ہے؟ ایک ہے کہ حضور علیہ السلام کی جسمانی صفات ہیں، ظاہری صفات ہیں. جیسے آپ حسین و جمیل ہیں، آپ کا جو اخلاق ہے، آپ کا جو کردار ہے، آپ کی جو گفتار ہے، آپ کا انداز کلام، آپ کا کھانا پینا، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا محمد بن عبداللہ ہونا، آپ کا مکی مدنی ہونا، یہ ظاہری صفات ہیں. اور پھر انسانوں میں سے سب سے کمال والا انسان ہونا، یہ آپ کی ظاہری خوبی ہے. اگر ان خوبیوں کی طرف جائیں تو ان خوبیوں کو تو ابو جہل بھی مانتا ہے. آپ محمد بن عبداللہ ہیں، آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں، آمنہ کے بیٹے ہیں، آپ مکی بھی ہیں، آپ مدنی بھی ہیں، مکے میں بھی رہتے رہے، مدینے میں بھی رہتے رہے، سب کچھ مانتے ہیں. آپ کا حسن اخلاق بہت اعلیٰ ہے، بہت ارفع ہے، آپ کا کردار تمام مکے والوں سے صاف شفاف ہے. آپ لحاظ سے کافی لوگ مانتے ہیں، یہاں تک کہ اتنا ان کو اپنے باپ کی زبان پہ اعتبار نہیں جتنا وہ ہمارے نبی علیہ السلام کو حسن اخلاق پر اعتبار کرنے والے ہیں. آپ کو پتا ہے ہمارے بچوں کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ کافی لوگ ہمارے نبی علیہ السلام کو صادق الامین جانتے تھے. یعنی کہ کبھی کسی کافر نے کوئی امانت رکھنی ہوتی، اپنے باپ کے پاس نہ جاتا، اپنے بھائی کا دروازہ نہ کھٹکھٹاتا، اپنی ماں کو امانت نہ دیتا. اسے پتا تھا باپ خیانت کر سکتا ہے، ماں خیانت کر سکتی ہے، لیکن محمد عربی خیانت کبھی بھی نہیں کرے گا. آپ بول سکتے ہیں اس جملے پہ جو میں نے کہا، آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. میں آپ کی تعریف کروں تو آپ کا اچھا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ تو جس کی خاطر تمام تعریفیں جمع، جس کو رب نے تعریف کا مرکز بنایا ہے، جس کو رب نے تعریف کا مجموعہ بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، جب اس کا ذکر ہو تو پھر تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم سبحان اللہ کہیں. فرمایا اتنا اعتبار باپ پہ کافر نہیں کرتے تھے، ماں پہ کافر نہیں کرتے تھے، جتنا اعتبار وہ ہمارے نبی کے حسن اخلاق پہ کرتے تھے. اگر ان چیزوں کو لیا جائے، فرمایا اگر ان چیزوں کو ماننے کا نام ایمان ہوتا تو پھر تو ابو جہل بھی ایمان والا ہوتا، ابو جہل بھی ایمان والا ہوتا. لیکن رب نے ان کو ایمان نہیں عطا فرمایا. کیوں؟ یہ تھی ظاہری آپ کی خوبیاں، یہ تھی ظاہری آپ کی وہ خوبیاں جن کو غیر مسلم بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں. لیکن مسلمان ہونے کے لیے آپ کو محمد بن عبداللہ ماننا یہ لازم نہیں ہے. آپ کو محمد بن عبداللہ ماننے کے ساتھ ساتھ آپ کو محمد رسول اللہ ماننا پڑے گا. محمد بن عبداللہ وہ ہیں جو بشری لباسہ پہن کے آئے، جو بشری لباسہ اوڑھ کے آئے، مکے میں پیدا ہوئے، مدینے میں آرام فرما ہے اس وقت. یہ ہے محمد بن عبداللہ. بندہ لا کہتا پھر محمد بن عبداللہ، اللہ ایمان نہیں عطا فرماتا. حالانکہ بات سچ کہتا ہے کہ آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں، آپ کا نام محمد ہے، باپ کا نام عبداللہ ہے، ماں کا نام آمنہ ہے، مکے میں پیدا ہوئے ہیں، مدینے میں آپ کا مدفن بنا ہے. اس کے باوجود بندہ ایمان
کافر لوگ بھی مانتے تھے. تو پھر فرمایا جاتا ایمان بھی کیسے ملے گا؟ فرمایا صرف کلمہ پڑھنے سے ایمان نہیں ملے گا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اسی لیے تو فرماتا یا ایھا الذین آمنوا کلمہ پڑھ لیا نا آمنوا باللہ و رسولہ. فرمایا ایمان لے کیا اللہ پر اور اس کے رسول پر. اب اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا اس سے مراد یہ ہے محمد الرسول اللہ کہ محمد اللہ کے رسول ہے. اب آپ کہیں گے کہ ہم تو یہی مانتے لیکن کچھ لوگوں نے معنی بدل دیا, اس کا مفہوم بدل دیا. تو اب محمد الرسول اللہ کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ کے اندر جو پہلی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ محمد وہ ہیں جو اللہ کے رسول بن کے دنیا میں آئے ہیں. محمد وہ ہیں جو اللہ کے حبیب بن کے دنیا میں آئے ہیں. محمد وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے خاتم النبیین بن کے دنیا میں آئے ہیں. محمد وہ ہیں جو تمام نبیوں کے امام بن کے دنیا میں آئے ہیں. اگر کوئی بندہ محمد الرسول اللہ کو مانے لیکن اگر آپ کو خاتم النبیین نہ مانے تو پھر اس کا یہ کلمہ پڑھنا اس کے لیے وبال جان کو بن سکتا ہے, اس کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا ہے. کیوں؟ اس نے محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیا لیکن آپ کو تمام نبیوں کا آخری نبی تصور نہیں کیا ہے. آج اس معاشرے کے اندر قادیان سے اٹھا ہوا فتنہ آج ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کو برگلا رہا ہے اور ان کے ایمانوں کے اوپر اس طریقے سے دھاکہ زنی کی جا رہی ہے. دھوکہ یہی دیا جا رہا ہے کہ ہم بھی تو محمد رسول اللہ ہی پڑھتے ہیں نا. فرق کیا رہ گیا؟ صرف ہم اس کو جناب علی وہ ورودی نبی مانتے ہیں, ذلی نبی مانتے ہیں, کبھی کوئی تشریح کرتے ہیں کبھی کوئی تشریح کرتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں, جب رب نے قرآن میں بیان فرما دیا ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین, فرمایا یہ وہ رسول ہیں جو تمہاری طرف ہم نے نازل کیے. صرف ان کو خالی نبوت نہیں عطا فرمائی, خالی رسالت نہیں عطا فرمائی, بلکہ تمام نبیوں کا امام برحق بنا کر دنیا کے اندر جو بھیجا ہے. صرف امام ہی نہیں بلکہ ان کے بعد ہم نے نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے. وخاتم النبیین, اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. یہ تمام نبیوں کو کی نبوت کو ختم کرنے والے ہیں. اب تمام نبیوں کی نبوت پر جو ہے وہ تصدیق کرنے والے ہیں, تمام رسولوں کی رسالت کی تصدیق کرنے والے ہیں. اب ان کے بعد قیامت تک کے لیے اللہ نے نبوت و رسالت کا دروازہ رب نے بند کر دیا. وہ قلم توڑ دیا رب نے جس کے ساتھ رب نے اپنے محمد کو پیدا فرمایا ہے. اس لیے کوئی بندہ یہ گمان مت کرے کہ جناب علی وہ چلو اس کو اللہ کا ولی مان لیا جائے یا اس کو نیک بندہ مان لیا جائے. اس کے عقائد و نظریات اگر پڑھ کے دیکھو, اگر اللہ عقل سلیم عطا فرمائے, اگر اللہ ایمان کی دولت عطا فرمائے تو آپ حیران ہوں گے کہ اس نے اپنی کتابوں میں خود لکھا ہے. وہ کہتا ہے نعوذ باللہ جو کنجریوں کی اولاد ہے اس نے میری تصدیق نہیں کی ہے. اب اگر کوئی بندہ نبی ہو تو کیا ایسے جملے لکھ سکتا ہے, ایسے جملے بول سکتا ہے؟ ایسا ممکن نہیں. حضور علیہ السلام کے بعد اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو نبی تصور کرے یا کوئی بندہ حضور علیہ السلام کے بعد کسی کے نبی آنے کا تصور کرے, خیال کرے یا کوئی ایسا عقیدہ رکھے, اس کا اپنا ایمان برباد ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں تو ہمارے علماء نے لکھا ہے جہاں تک بالکل آپ کے سامنے کوئی بندہ آگے کہے نا کہ اتنا فلاں بندہ نبی ہے تو آپ کو اتنی اجازت نہیں کہ اس سے اس کی نبوت کی دلیل مانگے. یا تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ مرزا جو ہے وہ نبی ہے؟ اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ اس نبی
شک پڑتا ہے بالفرض، اب کسی کے پاس علم نہ ہو، نالج نہ ہو، اب وہ بندہ کوئی ایسی دلیل دے دے کہ آپ کے پاس اس کا کوئی رد نہ ہو، کوئی جواب نہ ہو، تو کیا کرو گے؟ ہنس لے، پھر تو اپنا ایمان ڈول گیا۔ تو اس لیے فرمایا دلیل مانگنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ کوئی بندہ دلیل پیش کرے کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ سچا نبی ہے۔ جس طرح ہم اپنے نبی کو بغیر دلیل کے مانتے ہیں کہ وہ آپ سوا نبی ہے، کیوں جی؟ ذرا جاگ کے بیٹھو، ذرا جاگ کے بیٹھو۔ اس لیے اب کسی اور سے دلیل مانگنے کی حاجت نہیں ہے کہ جب رب نے فرما دیا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اب فرمایا یہ جو تمہارے پاس رسول آئے ہیں، نبی برحق بن کے آئے ہیں، یہ تمام نبیوں کے خاتم ہیں، اب ان کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا ہے۔ اب اگر آپ احادیث کی کتب کا اگر آپ مطالعہ کر کے دیکھیں تو کثیر تعداد میں احادیث مبارکہ ملتی ہے جن میں حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد 30 جھوٹے کذاب پیدا ہوں گے جو دعوی نبوت کریں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک بہت بڑی جنگ لڑی گئی جو مسیلمہ کذاب کے خلاف تھی۔ وہ جنگ کس موضوع پہ لڑی گئی تھی؟ کیا بتوں کی پوجا کرنے کی وجہ سے کہ وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے کہ مسلمان صحابہ جو تھے ان سے جنگ کر رہے تھے؟ نہیں۔ کیا وہ یہودی تھے اپنے آپ کو کہلاتے ہیں؟ نہیں۔ کیا عیسائی کہلانے والے تھے؟ کیا تھا وہ بھی کلمہ رسول اللہ کا پڑھنے والے تھے، وہ بھی رب کی نماز پڑھنے والے تھے، وہ بھی رب کا قرآن پڑھنے والے تھے، سارے اعمال لوگ مسلمانوں جیسے کرتے تھے۔ آخر وجہ کیا ہوئی ان کے ساتھ قتال کرنے کی؟ آخر وجہ کیا ہوئی کہ ابھی مدینہ کے اندر حضور علیہ السلام کے جانے کا خواب اتنا زیادہ تھا اور ادھر حضرت ابوبکر صدیق نے جنگ کے لیے اعلان فرما دیا کہ فرمایا مدینے کے اندر کوئی بھی نوجوان باقی نہ رہے، تمام نوجوان باہر نکلو اور جنگ کے لیے تیاری کر لو۔ اب یہ جنگ کسی یہودیوں کے بارے میں نہیں تھی، عیسائیوں کے خلاف جنگ نہ ہوئی، بتوں کو پوجنے والوں کے خلاف جنگ نہ ہوئی، بلکہ یہ جنگ جو حضرت ابوبکر صدیق نے کروائی یہ کلمہ پڑھنے والوں کے خلاف جنگ کروائی تھی، یہ نمازیں پڑھنے والوں کے خلاف جنگ ہوئی، یہ رب کو رب ماننے والوں کے خلاف جنگ ہوئی۔ آخر وجہ کیا ہوئی؟ وجہ وہی ہے جس کو قرآن نے بیان کیا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ 700 صحابہ کرام شہید ہوئے جن میں حفاظ کرام کثرت کے ساتھ پائے جاتے تھے۔ آخر وجہ کیا ہوئی؟ وہ بھی نعرہ تکبیر لگانے والے، یہ بھی نعرہ تکبیر لگانے والے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا وہ بھی نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، رب کا نام لیتے ہیں، ہم بھی رب کا نام لینے والے ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اب سمجھ نہیں آتی تلوار کے سامنے جو آتا ہے کٹ جاتا ہے، اب پتہ نہیں چلتا اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے۔ سنیے تمہیں تمہارا عقیدہ مبارک ہو، جا کے بیٹھو، جا کے ذرا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کو پیغام بھیجا، فرمایا ابوبکر کیا کرے؟ یہاں جنگ کے میدان میں تلوار یہ نہیں دیکھتی کہ سامنے کون ہے، تلوار ہر کسی کا سر اتارتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے وہ سامنے والا بھی کلمہ تکبیر کا نعرہ تکبیر لگاتا ہے، رب کا نام لینے والا ہے، ہم بھی رب کا نام لیتے ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ارے وہ بھی نمازیں پڑھنے والے ہیں، ہم بھی نمازیں پڑھنے والے ہیں، ہم جب تلوار چلاتے ہیں نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، وہ بھی تلوار چلائے نعرہ تکبیر لگائے، اب جائیں تو کدھر جائے سمجھ سے باہر رہے۔ اہل سنت کو مبارک ہو، اللہ کا فضل ہے کہ ہمارا عقیدہ حضرت ابوبکر صدیق والا عقیدہ ہے۔
جو انہوں نے ہمارے نبی کو صدق دل سے نہیں مانا، ہمارے نبی کا کلمہ تو پڑھا لیکن انہوں نے ہمارے نبی علیہ السلام کو کلمہ پڑھنے کے باوجود مسلمہ کو اپنا نبی تصور کر لیا۔ بس فرق اتنا تھا۔ آج وہی فرق اس دور کے اندر بھی مرزا ملعون نے پیدا کیا، اور آج چونکہ میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ موبائل استعمال کر رہا ہے اور اپنے بیگانے کی پہچان نہیں ہے، پتہ نہیں چلتا کدھر کو جائیں۔ وہی بات جو حضرت خالد بن ولید نے کہا تھا، ابو بکر پتہ نہیں چلتا کدھر کو جائے، کس کو چھوڑے، کسی کا سر اتارے۔ فرمایا بس یہ دیکھ لو جو نعرہ رسالت لگانے والا ہے، جو یا رسول اللہ کہنے والا ہوگا، جو یا محمد آہو یا رسول اللہ کہنے والا ہوگا، بس سمجھ لینا وہی حق پر ہے۔ جو صرف نعرہ تکبیر لگانے والا ہے وہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ آج اس دور کے اندر اگر صرف کوئی بندہ نبی علیہ السلام کو کے نام کو اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے تو پھر سمجھ جاؤ کہ وہ بندے کے عقائد و نظریات جو وہ باطلہ ہیں۔ مرزا ملعون نے کیا کیا؟ اس کا جرم یہی تھا، کلمہ رسول اللہ پڑھتا تھا۔ آج بھی مرزائی کلمہ رسول اللہ پڑھتے ہیں، لیکن نتیجہ کیا ہے کہ وہ معنی جو لیتے ہیں وہ کیا لیتے ہیں؟ جو مسلمہ قذاب نے معنی دیا تھا وہی معنی آج مرزا کے حوالی لیتے ہیں۔ وہ محمد رسول اللہ سے وہ ہمارے نبی مراد نہیں لیتے، وہ محمد سے مراد اپنے مرزا کو لیتے ہیں، اور وہ نعوذ باللہ کہتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے، وہ کہتے تھے کہ ایک محمد رب نے مدینے میں اتارا اور نعوذ باللہ ایک محمد رب نے قادیان میں اتارا، اور نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو مدینے والے محمد ہیں ان سے شریعت کا کام مکمل نہ ہو سکا، بہت ساری چیزیں رہ گئی تھی۔ تو نعوذ باللہ میں آگے نہیں کہتا، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جو انہوں نے لکھے ہیں کہ اب وہ جو دوسرا محمد قادیان میں ہے نعوذ باللہ وہ شریعت کو مکمل کرنے کے لیے ہے، اور آج اس فتنے نے اتنا سر اٹھایا ہوا ہے۔ ہمارے کئی حکمران بھی ان کے ساتھ ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو قانون بنایا گیا 1974 میں، جو حضرت احمد شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالی نے جو جد و جہد کر کے یہ جو قانون پاس کروایا کہ مرزائی کافر ہیں، آج ہمارے حکمران بھی بڑی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ جو ہے وہ قانون ختم کر دیا جائے۔ اور ہمارے اگر میں باہر نہیں مسجد سے جاتا، میں ابھی کسی مسجد میں بیٹھ کے آپ سے بات کر رہا ہوں، ابھی اگر میں تھوڑی سی نشاندہی کروں تو مجھے پتا ہے آگوں کا ویسے پارا ہی ہو جائے گا، بلڈ پریشر پورا ہی ہو جائے گا، خطرہ ہو جائے گا، اٹیک نہ ہو جائے۔ اس لیے چونکہ ہم نے ابھی تک ان کو چھوڑا نہیں جو ان کے حوالی ہیں۔ عمران خان نے کتنا زور لگایا یہ قانون ختم کرنے کے لیے کہ جناب علی مرزائیوں کو یہ جو کافر ڈکلیئر کیا گیا یہ قانون ختم کر دیا جائے اور ان کو مسلمان والا حقوق دیے جائیں۔ اور اس بات پہ جو ظلم و ستم کیا گیا یا رسول اللہ کہنے والوں کے اوپر، میرے خیال سے اس تاریخ کو آپ میرے خیال سے نہیں بھلا سکتے اگر اللہ ایمان اور سمجھ عطا فرمائے۔ تو یہ ظلم صرف اسی وجہ سے کیا گیا، اتنے مسلمانوں کا خون بہایا گیا اسی وجہ سے کہ انہوں نے آواز اٹھائی تھی کہ مرزا کل بھی کافر تھا، مرزا کو مارنے والے آج بھی کافر ہیں، جو ان کو سپورٹ کرنے والے وہ بھی بے ایمان کافر ہیں۔ رسول صرف اتنا تھا۔ مجھے بتاؤ تمہارا عقیدہ ایسا نہیں ہے؟ مرزا کافر ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں جی پکی بات ہے، جو ان کو کافر نہ مانے وہ کافر ہے کہ نہیں ہے؟ جو مرزائیوں کا سپورٹ کرے نہیں جناب ان کو ان کے حقوق ملنے چاہیے وہ ایمان والا رہتا ہے۔ ہاں جی پھر جڑا انہاں نوں سپورٹ کرے حکمراناں نوں وہ پیچھے بچدا ہے۔ اور میں سٹیپ بائی سٹیپ تھلے آ گیا، اپنے گھر تک واپس پہنچا مسجد تک، یہ ہوں تسی خود فیصلہ کر لو۔ جو مرزائیوں کو سپورٹ کرے اس کا ایمان برباد ہو جاتا ہے کہ جناب پھر کیا ہوا، وہ بھی تو محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں نا۔ اگر آپ کو یقین نہ ہے تو ابھی آپ گڑی شو جائیں، گڑی شو سٹاف سے پیچھے انہوں نے اپنی طرف سے اپنی عبادت گاہ بنائی ہے، اس کے باہر کھڑے ہو کے آپ دیکھیں سامنے جو دیوار ہے سامنے والی فرنٹ والی،
اس کے اوپر وہ 2-3 پھٹے لگائے ہوئے ہیں، پیچھے نام لکھا ہوا ہے. پیچھے کیا نام لکھا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہاں پہ ان کی عبادت گاہ سے یہ نام کو ختم کر دیا گیا کہ تم اس لائق نہیں ہو کہ تم محمد رسول اللہ کہو. تمہاری زبانیں اتنی ناپاک ہیں کہ ہم یہ گوارا نہیں کرتے کہ تم اپنی گندی پلی زبان سے ہمارے نبی کا نام پکارو. اس لیے کہ تم محمد سے جو معنی لیتے ہو وہ ہمارے نبی کا معنی نہیں لیتے، تم محمد سے قادیان اور ملعون کا نام معنی لیتے ہو. وہ مٹا دیا گیا. اور آج کچھ حکومت والے بڑا زور لگا رہے ہیں کہ ان کو جو ہے پاسپورٹ کی جائے اور وہ یہ قانون ختم کر دیا جائے. اور آپ مجھے بتاؤ کیا آپ اس بات کے حق پہ ہو کہ ان کا قانون ختم کر دیا جائے؟ کچھ ہی بولو. جنہوں شرم آتی ہے نا اسی کو باہر چل جائے، یہ مسلمانوں کی چیز ہے. کیا آپ اس بات کو تسلیم کر دیں کہ ان کا قانون ختم ہونا چاہیے؟ تو پھر آج کے بعد یہ پکا حق کرو، جو مرزائیوں کا یار ہے جی بولو ذرا، جو مرزائیوں کا یار ہے، مرزائیوں کا جو یار ہے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ہتھان چکو ذرا، ہتھان چکو ذرا نعرہ لاؤ، میرے بدل لے کر ذرا ذرا پکا حشر ہے. دونوں ہاتھ چکو ذرا، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ. اس لیے جان کے رہنے کا وقت ہے. آج فرقہ واریت گھر گھر کے اندر جو ہے وہ اپنا جان بچھا رہی ہے. اہل سنت تمہیں اپنے عقائد و نظریات کا پتہ ہونا چاہیے. ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی کوئی لوارث نہیں ہے، وہ نبی تمام نبیوں کے امام ہے. اور یاد رکھو اگر اسی نبی کی غلامی میں دنیا سے جاؤ گے قبر میں مرزا نے نہیں آنا، قبر میں محمد عربی نے آنا ہے. اس واسطے آج کا جمعہ، آج کا خطبہ ہمیں اس بات کی دعوت فکر دیتا ہے. ہمارا یہ سر تو تن سے جدا ہو سکتا ہے لیکن اپنے نبی علیہ السلام کے باقیوں کے ساتھ ہماری نہ کوئی دوستی ہو سکتی ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی وفاداری ہو سکتی ہے. وہ چاہے کسی جماعت کا لیڈر ہو، وہ کسی جماعت کو سپورٹ کرنے والا ہو، جو ہمارے نبی کا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں ہے. تو اس واسطے اپنے عقائد و نظریات کو حضور علیہ السلام کی نبوت کے لحاظ سے کم از کم اتنا جان لو، ہمیں حضور علیہ السلام کے اوصاف، آپ کے کمالات، آپ کی خوبیاں بالفرض اگر کسی کو نہ بھی سمجھ آئے لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لو، یہ بات صحیح طریقے سے بتا لو. اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. فرمایا میں اپنے رسول کو آخری رسول بنا کے بھیجا ہے اور تمام نبیوں کا خاتم ہے. اور میرے محبوب خود فرماتے ہیں لا نبی یاہو، فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالی جل شانہ نے مجھے تمام نبیوں کا خاتم نبی بنا کے بھیجا ہے. اس وجہ سے ہمیں آج اس بات کی فکر کرنی چاہیے اور یہ ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کے بعد اب قیامت تو آ سکتی ہے، نہ کوئی ذلی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی بروسی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی اور ملعون کوئی قادیان والا یا قادیان کو سپورٹ کرنے والا آ سکتا ہے. اگر کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرے یا کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ چاہے تو لاکھوں نبی پیدا کر دے، یہ بھی بات ذہن میں رکھو. لوگوں نے یہ بھی ترجمہ کیا ان اللہ علی کل شیء قدیر کا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہے تو لاکھوں نبی پیدا کر دے. اب اس کی اگر تشریح کروں تو پھر لوگوں کو پریشانی ہو جائے گی، میرا اشارہ سمجھ جائے. اس واسطے میں دعوت فکر دیتا ہوں اہل سنت کو. اہل سنت جو بریلی کا لنگر کھانے والے ہیں، اہل سنت وہ جو داتا علی حجری کا لنگر کھانے والے ہیں، اہل سنت وہ جو گیاریاں کھانے والے ہیں، اہل سنت وہ جو میلاد منانے والے ہیں. اس وجہ سے میں
میری وراثت کی حاضر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا کھڑا نہیں ہوگا